مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ واحفوا الشوارب، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی ہو، تقریباً 20 سے 22 روایت ہے، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں واعفوا اللحى، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے ہیں نا، خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو واعف اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے، معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی، تو آپ بولتے ہیں نا اس کو تو معاف کر دیا ہوں، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ، سیٹنگ، چھٹنگ، صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ سے فرمایا اور کہا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی سے مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ۔ خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہا جز الشوارب واوف اللحى وخالف المجوس، اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے کے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے۔ تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوفوا اللحى، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو۔ اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے۔ داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیں، گردن تک، تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے۔ مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں۔ ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے لوگ معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے، لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے۔ داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں، اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے۔ ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے، یہ ہے داڑھی، ٹھیک۔ اسی طرح داڑھی کو امام نووی
اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہے، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے۔ اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا، اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے۔ یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہیں، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے، اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں۔ اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، استرے کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے، اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے۔ سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے استرے کی زد میں آتی ہے، اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم۔ جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا، اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسے صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا، سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں، ٹھیک، بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں۔ یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے، اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کے نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر، نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا، پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے۔ لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسترے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں، آئیے ان نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات۔ پہلا، قانون فطرت سے انحراف، نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے۔ قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا، قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے اس فطرت کے ساتھ، تو قانون فطرت سے انحراف۔ اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے، جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے۔ نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے ہیں، سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوششیں۔ تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے، کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی۔ میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے اپنے لیے، میں پسند کی نہیں بال ہونا، خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے، اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے، تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا۔ تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا اس کو، وہ بھی آ جاتی ہے۔ سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا، اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی، یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے۔ میں کہوں گا عثمانی خلافت کے ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے۔ بعد میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا۔ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا۔ جب تک یہ لوگ نہیں آئے، ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتے۔ آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے؟ جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا۔ آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی، سماج کا ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا۔
میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند کیا کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ. تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس اس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو ایک دیتا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو. کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو، زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو، اے اللہ سن لے، لازمن یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا؟ یہ وعدہ کیا لازمن کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں عورتیں
بھویں بناتی ہے، چہرہ بگاڑ، چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے حرام ہے نا، یہ عورتیں کری، مرد داڑھی نکال، چہرہ بگاڑنے میں ہے نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے، برا مت لگنے دیجیے، لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کر دے، اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا، اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی، چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی، تو گویا قوم لوط کا فعل ہے، اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو، خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف، مخالفت کرو اہل کتاب کی اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے، مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی، مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے، مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چلتے. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے، تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے، تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں ہی مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے. وہ کہ ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا؟ پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانے جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. جو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا، کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا
کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے ہو؟ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابات نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے، بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مسخ کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک. تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی کے اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا ہے انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ، ہے نا. گلا دبا دیا مطلب تو، اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا، وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب کتنا رسک ہے. آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے. تو ایک تو مال ضائع، وقت ضائع، اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا، جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چچا، وہ تو 16 سال چچا کیوں بول رہے، کیوں؟ تو اس کے اوپر زیادہ لگ رہی ہے نا. 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دیا، رکھ لیا. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک
اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو، صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کی، چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی، گال اتنی تر و تازہ ہے، اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی، 30-35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا، جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا صرف اندازے لگاتے ہیں عمر کیا ہے عمر کیا ہے عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں، پھر وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں، پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے، آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا، یہ چمک ہے اس کی، یہ پہچان ہے اس کی، کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں لال مہندی لگانے کا ایک چیز، لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے عمر بڑی، لیکن وہ جھڑ گئے اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں، کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی شادی ہو گئی. بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ 25 سال کے ہو گئے، آج بھی پوچھ رہے تھے. اندازہ نہیں، گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا آدمی. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہوتا. تو جوان وان کچھ بھی نہیں ہے، تو جلدی بڑھاپا آنے کا، جلد ڈیلی ہونے کا، اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بڑے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر، یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا، قومی پہچان ہے، علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا، تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے، اس کی عادت ہے، اس کا اطوار ہے، اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور رعب کا باعث ہے. کسی عالم، کسی فقہا، کسی مفتی، کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کو. عزت داڑھی نہیں اور عزت کی بات کر. ایک بہت بڑے عالم ہے، ایک بہت بڑے مفتی ہے، لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے میری داڑھی ایک ریاکشن سے جا چکی ہے، برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے داڑھی سے نہیں ہونی. تو وہ ہے کسی علامہ کا علم، مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے. اور یہ رعب کا باعث، عزت کا باعث. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی، اپیل کرتی. 3-4 لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا چل رہا 2 لوگوں میں. تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو، داڑھی والے تم بولو کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں. کس کو بنائیں گے؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں 9th میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے، ان کو داڑھی آ گئی تھی، آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. اب ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں، اور وہاں غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گے تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلے گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا، اور پبلک جمع ہو گئی اور خوب رش ہو گیا اور ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے، ان کے خاندان والے آ گئے، کافی بڑے بڑے مرد آ گئے، لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے رہتے تھے وہاں، ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا، غصہ تو آ گیا ہم کو، اب کرنا کیا. تو فوراً وہ داڑھی والے کو، حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ، وہ داڑھی والے کو تم بولو، بولے کیا کرنا، بولے مولانا. انہوں نے ایسا کیا اور وہ بیچارہ 9th کا اسٹوڈنٹ، وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو اس کو جلدی بڑے بن جاؤ تم، مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا، بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا، بولے ادھر آؤ مارو، بولے اس کو سب. انہوں نے خود سب بچے نے مارا، معافی مانگو، بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی، کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوگا، اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. وہ فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو. 9 سال مطلب 9ویں کا بچہ ہے، ہارڈلی کیا جو 14 ایئرز، لیکن بڑا مانا اس کو. کیوں؟ داڑھی والا نیچرل ہے، لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کو غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو، مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے. داڑھی والے تم دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے، وقار دیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا، لیکن داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کا ہی رواب رہتا، اس کا نہیں بھی رہتا. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر، تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم، تیری داڑھی کی وجہ سے رکے ہوئے. اس کا روب ہے، اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس، روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی. گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج، ماحول، معاشرہ، اور وہ خود اپنے آپ کو کوستا میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا، میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا، اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا، جو بھی اپنی زندگی میں داڑھی، تاکہ بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے، تو رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا، داڑھی میں فلمیں، داڑھی میں سب کچھ، داڑھی میں چھیڑ چھاڑ، سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے، تو داڑھی نے وجہ بن گئی، آڑ بن گئی کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں، نہیں اب نہیں کرنا چاہتے، تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا ہوں، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی بنے، نہیں یہ نہیں کر سکتے.
کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا، حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، لیکن آپ نہیں ماریں گے، لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا، دے دو۔ دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دو اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا، نہیں یار، لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی، مسلمان نہیں گالی دے سکتا، سمجھ رہا؟ تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا باعث اسی طرح جو ہے ان کا حکم، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان داڑھی۔ کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تھا آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا؟ ارے مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا ہے مفتی، ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے۔ علم میں وہ کتنا بھی ہو، اتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ تو وہ علم کی پہچان اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے، ایسے آدمی کو داڑھی۔ میں نے بتایا نا واقعہ تھا، جھگڑا ہوگا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہوگا داڑھی والا۔ ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ۔ ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ ستان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا، ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے۔ اب ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے، ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا۔ وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں، ایک عبادت گاہ کو جا کر ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد اور ان کے مرد بھی آ گئے، اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے، اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے۔ اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئی، تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا؟ تو بھیا بول کے، بھیا ہی سمجھ میں آیا، اس کے بعد کچھ تو اچھا سر میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ، میں نے دیکھا اچھی بات نہیں، اب میرے کو ان کی زبان نہیں، اور ان کو ہندی آتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا، وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا۔ داڑھی والا بغیر زبان جانے کے اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی، اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے، تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں، اور ڈسپیوٹ، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا، اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا، تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے، تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کرنا، اتنا ہی، اسے بھی اشاروں میں، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے، میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے، پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے، اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور غلط ہوا، اور شمع معافی مانگ لو ان سے، ایسا وہ معافی نہیں مانگیں گے، جو بھی ہو بہرحال، لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوگی، تو یہ مالدار لوگ تھوڑی غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے، ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے، ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گا، تو فریق ثالث نے ڈسپیوٹ ختم کر دیا، داڑھی والی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ امامت لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کو داڑھی آپ کی، ٹھیک۔ کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے، وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی اچھی اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے۔ سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریزیڈنٹ بنے گا؟ انو پریزیڈنٹ بنے گا، کیا اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی، لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا، تو لیڈرشپ ملتی علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے، لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑنے، داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے، لہذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا چاہیے، بہرحال تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے، تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے۔ دوسرا، یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں اسی کے اندر ہے، ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا ہے۔ داڑھی کیسا ہے؟ سورے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا، آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتی جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے، کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی، بہرحال۔ اسی طرح دوسرا جو ہے، داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ نے رکھا، لہٰذا اسی کو امپورٹنس نہیں، بہت سارے لوگ عربوں کا طریقہ تھا تو آپ نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا۔ یاد رکھیے آپ کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف مشرکین کی مخالفت کرو، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو، نبی جھوٹ بولیں گا،
मुशरिकीन दाढ़ी काटते थे तभी तो नबी कह रहा है, तो आप क्या कहने वाले कि अरबों का तरीका था इसलिए हम जो आप सामने रखा। अरबों का तरीका अगर था भी तो नबी ने चूंकि कंटिन्यू किया, हमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अरबों के दौरे जहालत के कई तरीके हैं जो आज भी लागू है, हज में भी लागू है। क्यों? वो सुन्नत से साबित थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे थे, जो सही है तो लेना ही पड़ेगा। तो अरबों का तरीका नहीं था, ये सुन्नत है, याद रखिए। तो बोले अरबों का तरीका था, दस्तूर था, तो आप समय रख लिया। बिल्कुल फालतू बात है, जिसको दीन का बिल्कुल इल्म नहीं वो ऐसी घटिया बात कर, ठीक। तो ये आप का जो तरीका था ये दस्तूर नहीं था अरब का, बल्कि मुशरिकीन तो काटते थे। हदीस के वाज़ेह अल्फाज है कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो, मतलब मुशरिक काटते थे, ठीक है। तो लिहाजा ये आप की सुन्नत है, ये आपका तरीका है, तो कोई इसमें नहीं। इसी तरह तीसरी चीज जो है, दाढ़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती पसंद थी, लिहाजा आप रखते थे कोई, लेकिन जरूरी नहीं, उम्मत पे कंपल्शन नहीं है। मैंने इस बात को बता दिया। आप की कई रिवायतें हमने आपके सामने मैंने रखी जिसमें बात वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती सुन्नत नहीं थी, जाती पसंद नहीं थी, बल्कि ये उम्मत के लिए थी। और वैसे भी नबी जो करे वो करना हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत में 31 में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि नबी कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे। अल्लाह गफूर रहीम है। तो इस आयत में पता चला कि अगर हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते तो नबी की इत्तिबा हम पर लाजिम है, और नबी ने जो किया करना है। तो आपको ये कैसे बोल सकता कि नबी की जाती पसंद थी? नबी की जाती पसंद हो या ना हो, हमको वो अमल करना है जो नबी ने किया। ये सबसे अहम चीज याद है। कुछ पसंद हो सकती नबी की जाती, जरूरी नहीं हम करें, लेकिन ये हुक्म में भी शामिल है ना कि रखो, दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी को माफ कर दो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। ये क्या है? ये हुक्म याद रखिए, इस चीज को हम समझे। और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना उसे कहते हैं इसको देखकर आदमी चलता है, उस जैसा होना चाहता है, याद रखिए। इसी तरह जो है एक गलत फहमी इसके से लोग दाढ़ी रखते हुए, ये दौरे हाजिर की बड़ी बड़ी बहुत शख्सियात है जिन्होंने दीन के लिए बहुत खिदमत की, उनकी दाढ़ी नहीं है, तो वो गलत होंगे क्या फिर? तो उनकी दाढ़ी रखना क्या मेरे लिए दलील है कि मैं दाढ़ी ना रखूं? बहुत से लोग आते हैं, देखो तो क्या ये लोग हमारे लिए नबी है? क्या ये लोग लायक इत्तिबा है? क्या ये लोग वो है जिनके पीछे, जिनके तरीके पे चलने का हमें हुक्म दिया गया? बताइए। ये अपनी जगह नेक होंगे, ये एक अलग चीज है, लेकिन हम इनके वजह से किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, तर्क नहीं, कि इतने बड़े लोग गलत थोड़ी होंगे लिहाजा हम भी करेंगे। वो उनकी जाती पसंद थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी एक दलील देते हैं कि वो लोग इतने बड़े, इतने इल्म वाले थे, उन्होंने नहीं रखे, तो ये क्या है? इसी तरह एक और चीज दाढ़ी नहीं रखने की एक बहाना है, वो ये है कि दाढ़ी रखना जो है जराइम पेशा गलत लोगों का जो है वो रहता, ठीक। जराइम पेशा लोगों की आदत है, और आज तो नया है, टेररिस्ट लोग दाढ़ी रखते हैं। अभी थोड़ा इजाफा हो गया, पहले जराइम पेशा थे, गुनाहगार लोग जो जराइम करते, और अब नया है टेररिस्ट भी रखते ना, लिहाजा दाढ़ी नहीं रखना। दाढ़ी रखे तो क्या होता? बहुत मुश्किल हो जाती, टेररिस्ट हो जाती, पुलिस की नजर, ATS की नजर, मिलिट्री की नजर, नेवी की नजर, एयरफोर्स की नजर, और पूरे दुनिया की नजर तुम पे हो जाती। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के 15 करोड़ में से समझो 7 करोड़ अगर मर्द है, 7 करोड़ दाढ़ी रख ले लोग, तो किस किस के पीछे कितनी नजर लगाएंगे? तो सभी जो काम करे तो क्या करेंगे? समझ रहे बात को? कुछ भी फालतू बातें, कोई नजर नहीं है आप पर किसी, बस एक बहाना बना लिया कि नहीं, बोले वो गुनाहगार लोग रखते हैं तो पुलिस और वो रहती पीछे, और अब तो टेररिस्ट रखते दाढ़ियां, लिहाजा टेररिस्ट देखिए दाढ़ी रखते हो, टेररिस्ट मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। टेररिस्ट चप्पल भी पहनते, जूता भी पहनते। टेररिस्ट चप्पल जूता पहनते नहीं पहनना चाहिए, पैंट और शर्ट भी पहनते, कभी कुर्ता और पैजामा भी पहनते, कभी। अब सब छोड़ देना उन्होंने जो करते नहीं, तो फिर सिर्फ दाढ़ी छोड़ के बाकी सब कर रहे आप, क्या ये सब बहाने? सिर्फ इसको छोड़िए, तो कोई नजर वजर नहीं थी, कोई जराम पेशा लोग ये नहीं करते। हाँ, कुछ लोग दाढ़ी रख के गलत काम करे, इसका मतलब थोड़ी सारे दाढ़ी वाले गलत रहते, ये तो कोई बात ही नहीं, ठीक। इसी तरह जो है दाढ़ी मुंडाने से इस्लाम में कोई फर्क आ रहा क्या? इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम है क्या? ये एक नया कमेंट है। दाढ़ी कटाने से कोई फर्क नहीं आता इस्लाम में, और इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। बहुत अच्छा कमेंट है, मैं भी समझ, लेकिन मसला ये मुसलमान हो गए कितने दिन हो गए अपने को? इस्लाम में दाढ़ी है ना, दाढ़ी में इस्लाम नहीं, ठीक है वो कमेंट। अपने कितने दिन हो गए इस्लाम में पैदा होके या इस्लाम कबूल करके? फिर कब तक इस्लाम में दाढ़ी नहीं है, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है, तो अब कब इस्लाम तुम्हारा उस लेवल पर जाएगा कि उसमें दाढ़ी आ जाएगी? ठीक है ना, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, तो वो तो ठीक है, कब कितने दिन लगेंगे जिंदगी की? मौत तक बिस्तर में पड़े, वहां भी शेविंग कर रखो आपकी, ये तो इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं, तो कब तक? फरिश्ते भी तो पूछेंगे ना, कब तक तेरा इंतजार, मतलब तू कर रहा था कि कब वो इस्लाम में जो दाढ़ी है तू रखेगा? दाढ़ी में इस्लाम नहीं, ठीक है, लेकिन वो कब वो दाढ़ी आएगी? तू आ ही नहीं रहा वो वक्त, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें फर्क आता है भाई, बहुत फर्क आता है, मैंने तफसीलात रख चुका हूँ। इसी तरह जो है दाढ़ी जो है वो रखने में एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी बीवी को अच्छा नहीं लगता। दाढ़ी रख लिए तो एक और चीज, रिश्ते नहीं आएंगे, चूंकि रिलेटेड इसलिए एक साथ, रिश्ते नहीं आएंगे। और दाढ़ी रख लिए तो क्या होता? कोई लड़की नहीं देता, रिश्ते भी नहीं आते, लड़की हम जा रहे, जाओ दाढ़ी वाले, जाओ दाढ़ी वाले, ठीक है। तो ये एक बड़ा बहाना, हमारी बीवी नहीं बोल रही। अरे बाप, हाँ बीवी से पूछ के भी अगर काम करना है तो वो तो मुश्किल में आ जाएंगे आदमी।
ہے نا. ہمارے بیگم صاحبہ بولتے کہ اگر تم داڑھی رکھے تو دیکھو اندازہ لگا. داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ بیگم صاحبہ نہیں بولتے. تو بیگم تو بہت ساری چیزیں بولتی ہوں گی, آپ کو 2-4 تولے کا ہر سال کچھ بناؤ بولتی ہوں گی, بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے. ہر مہینے ایک ساڑی یا جوڑا لاؤ بولتی ہوں گی, لاتے ہیں آپ اس کے. وہ بہت ساری خواہشات کرتی ہوں گی, دن میں 15 دن آپ کے گھر میں 15 دن اپنے مائکے رہنا چاہتی ہوں, بھیجتے ہیں آپ اس کو. دیگر خواہشات تو کوئی پوری نہیں ہو رہی اس کی. یہ خواہش بڑی جلدی نہیں ہے بیگم صاحب داڑھی میں رکھنا, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر کوئی عورت واقعی میں ایسا کر رہی ہے, بہت بدترین عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایک شعار, ایک علامت اور ایک واجب کام سے روک رہی ہے. وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی, وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا, لڑکی نہیں دیتے. اچھا ہے نا, ایسی لڑکیاں نہیں دے رہے آپ, کچھ داڑھی کا مسئلہ ہے. شادی کے بعد کبھی سدھر اگر داڑھی رکھنا چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی. کیا بولتی بھی لڑکی, پہلے تو چکنے آئے تھے, تب چکنے رہنا زندگی میں. اور اللہ رحم کرے, میں نے ایسی طلاقیں ہوتی دیکھی کہ لڑکوں نے بعد میں داڑھی رکھی, طلاق. 2 طلاقیں ایسی جانتا ہوں اپنی زندگی میں, جو صرف داڑھی کی وجہ سے. پہلے تم ایسے تھے, اب داڑھی کیوں رکھے؟ صحیح بات ہے نا ان کی بھی, تم پہلے ایسے تھے, تم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا تو ہم کو لگا تم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سب چونکہ ان کے لیے وہی شیونگ کرنا ہے ان کے لیے خوبصورتی, علامت, وقار, سماج میں پہچان. داڑھی بولے تو دقیانوس, پرانا, جرائم پیشہ, ٹیررسٹ, برا انسان, ملا, پریشان تھے. انہوں نے طلاق لے لی. میں تو کہتا ہوں اچھا ہی آپ کو لڑکی نہیں دے رہے, ایسے لوگ چاہیے بھی نہیں آپ کو لڑکی. اور اسی طرح جو ہے لڑکی نہیں دیتے اور جو ہے پسند نہیں کرتے, یہ سب بیکار کی بات ہے. آپ رکھیے, سب دینے کو آپ کو تیار ہے. تو داڑھی بیوی کو پسند نہیں تو اس کی اصلاح کیجیے, داڑھی رکھ لے تو شادی نہیں ہوتی. ایک اور بہانہ, شادی کی بات رکھیں گے, بس شادی تک نہیں. میں کہتا ہوں شادی کے بعد جب تم رکھو گے تو شادی سے پہلے تم کو اسی چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے وہ لوگ, تو بعد میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. لہٰذا یہ بہانہ درست نہیں. ایک اور بہانہ, ابھی کیسا بھی داڑھی نہیں آ رہی نا تم کو, نئے نئے بچوں کو لوگ کیسا شیطان کیسا بڑوں کو بہکاتا ہے کہ بچوں کو بہکاؤ, بیٹے ابھی داڑھی دیکھو, یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, پھر یہاں آ گئی, یہاں آ گئی, کیا کرو ابھی شیو کرو. شیو کر کے جب گھنی آئیں گی نا بیٹے جب رکھنا. بہت سے بڑے لوگ بھی, ارے لگائے بھائی یہاں, تم کیا کرو بیٹے, ابھی غلط سلط ٹیڑھی میڑھی داڑھی آ رہی تو تم کیا کرو ابھی شیو کر لو, جب پوری آئیں گی تو رکھنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو پوری زندگی میں پوری نہیں آتی ہے نا, بہت سے لوگوں کو اس سے زیادہ ہی نہیں آتی, اور بہت سے لوگوں کو چند بالوں سے ہٹ کر کچھ آتا ہی نہیں. آپ اگر ملیشین, انڈونیشین لوگوں کو دیکھیں گے 2 4 5 بال بس, اتنی داڑھی. افریقن لوگوں کو داڑھی نہیں آتی, 4 6 8 10 بال, یہ داڑھی ہے ان کے لیے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ جب میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا تو اس کی زکات دوں گا. ابھی تھوڑے موڑے میں زکات دے کیا فائدہ. ارے آج جو اسلام وہ چاہتا ہے نا, تم کو اللہ نے یہ بولا کہ گھنی داڑھی آئی تو ہی رکھو, پوری داڑھی آنا ضروری ہے. داڑھیوں چھوڑ دو, 2 بال بھی چھوڑ دیا, 1 بال بھی چھوڑ دیا, یہاں یہاں نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا, ادھر آدھی آدھی نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا. چھوڑ دو, میں نے چھوڑ دیا. یہ ٹینشن ہم کو تھوڑی دیا گیا. تو بولے پوری آئیں گی نا تو جب رکھنا وہ کرتے. اسی طرح ایک بہانہ, سب ٹھیک ہے یار, اتنی کمزوری ہے یار, ابھی ایمان قوی نہیں ہوگا. تو میں کہوں ایمان قوی کرنے کے لیے چاہیے, یہ رکھ لیجیے قوی ہو جائے انشاءاللہ. سب سمجھ میں آ گیا یار, ایمان قوی نہیں ہوگا, اسٹرانگ نہیں ہوگا میرا. تو ایمان اسٹرانگ کرنے کا ہے نا, 2 چیز ہے, اس کو رکھ لیجیے انشاءاللہ, قوی بھی ہو جائیں گے, باقی تمام چیزیں ہو جائیں گے. تو ایمان کی کمزوری لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ. اسی طرح جو ہے ایک چیز جو رہتی, جاب کے بعد نوکری لگی کہ پھر داڑھی اگلے سے, اور پھر نوکری لگی بعد پھر کیا رہتا, شادی ہوئی کہ داڑھی, پھر اس کے بعد کیا رہتا, ابھی ذرا شادی اب بھی ہوئی نا, ایک بچہ ہوا کہ داڑھی, پھر ایک بچہ بھی ہو گیا, پھر ارے یار ابھی بہت سارے مسائل ابھی, اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. ٹھیک, تو وہ سب ویٹ مت کیجیے اس کے لیے, داڑھیوں کو رکھ لیجیے. تو یہ تمام چیزیں جاب کے بعد, شادی کے بعد, اس کے بعد, فلاں کے بعد, نوکری کے بعد سب فل. اب ایک طے ہے, شارٹ ہے. آئیے, دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتے ہیں یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو آدھی خوبصورت دی, واللہ عالم اس کی روایت ہے کہ حدیث ہے. لیکن آپ خوبصورت کی بات ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی, خوبصورتی میں سے دنیا میں بھیج, کتنی نہیں ہوتا, بہت خوبصورت. آپ سامنے جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھا یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ, جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر ڈالی کس نے, عزیز مصر کی بیوی نے. لوگوں نے کیا کہا, ارے غلام, یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا, ارے غلام پہ نظر ڈالی, اتنی بڑی عورت, تو وزیر کی, بادشاہ کی بیوی, رانی, اور غلام پہ نظر ڈالی. تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے کیا کیا, پھر آؤ سب کون ہے میرے کو بول رہے جو غلام پہ نظر ڈالی, ادھر آؤ. سب آ گئے, سب کے ہاتھ میں سبزیاں دے دی کاٹنے کے لیے, چوریاں, قرآن کا ہی واقعہ ہے تو سورہ یوسف. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ, تو یوسف علیہ السلام گزر گئے. تو کیا ہوا, انہوں نے سبزیوں کو کاٹنا چھوڑ کر انگلیاں کاٹ لی. حاشا اللہ, اور کہا مطلب یہ تو ایک عجیب چیز ہے, اور کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو کوئی ملک کریم بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اتنا خوبصورت. کیا کاٹ لیے, ہاتھ کاٹ لیے. اور یوسف علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوں گے کیا,
ہر نبی کو داڑھی تھی، رسول اللہ یقیناً ہوں گے۔ ماں عائشہ کے سامنے کچھ عورتیں اور کہا یوسف تو اتنے خوبصورت تھے، یوسف تو ایسے تھے، یوسف تو ویسے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کے جو عورتیں تھی وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی، انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی ان کی خوبصورتی کو تو اپنا کلیجہ نکال کے کاٹ لے۔ تو اس سے پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، حضرت عائشہ کی گواہی کوئی سب سے خوبصورت۔ تو میرا یہ سوال ہے، سب سے خوبصورت انسان جب بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے وہ بغیر داڑھی کے ہو سکتے ہیں کہ بتائیے مجھے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے ہو نہیں سکتا، تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے۔ انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے خوبصورت تھے، آپ بغیر داڑھی کے نہیں، سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا ہی ہوتا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ۔ وہ کہتے ہیں حسان ابن ثابت یہ صحابی، اور کہتے ہیں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ کسی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا، حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا، کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دنیا میں جو آپ سے ہم سے زیادہ خوبصورت ہو، نہ اس سے پہلے، نہ اس وقت، نہ اس کے بعد۔